إن الله فأنت تستطيع أن وملائكته تنتقل من الدور الأول إلى يصلون الدور على الثاني النبي من خلال 20 درجة أو 30 درجة، لكن لو لم يكن هناك درجة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے جی میں آپ تمام جو شرکا ہیں ہمارے یہاں پر موجود، ہمارے بچے، پیارے پیارے بچے ہمارے، اور ہماری بہنیں، بھائی، جو بھی اس وقت یہاں پر شریک ہیں، ظاہر ہے پوری فیملیز یہاں پر شریک ہو رہی ہیں اس پروگرام میں، اور ایک فیملی پروگرام ہے، تو اس میں آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اس انتہائی اہم موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارا کردار، اس موضوع پر جو ہے وہ میں آپ سے بات کروں۔ ابھی جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب کریم نے بیان فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور مومنین کو حکم دیا گیا کہ تم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ درود کا مطلب جو ہے وہ عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا چھوٹے پر درود بھیج رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے اللہ کی طرف سے اگر درود بھیجا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے درجات کو مسلسل بلند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ بھلائیاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے درجات کی مسلسل بلندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور جب یہ حکم دیا جا رہا ہے مومنین کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، درود بھیجنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے درود اور سلام جو ہے پڑھا جائے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ محض اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے مسلسل دعا کی جائے، اور پھر اہم ترین چیز اس میں آ جاتی ہے درود کے اندر، وہ ہے پیروی کی جائے۔ پیروی کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، یعنی قدم پہ قدم رکھ کے، پاؤں پہ پاؤں رکھ کے جو ہے وہ چلنا، اس کو کہتے ہیں پیروی کرنا۔ تو درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ اور یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ راستہ ہے کون سا، تو اس کو فالو کیسے کریں گے؟ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک اور چیز جو ہے نا وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حامد بھائی بس ایک بات دیکھیں، آپ ابھی تک فرنٹ سکرین پہ ہیں جو مین کورس سکرین تھی، تو کیا آپ کی پریزنٹیشن چینج تو نہیں آپ کر رہے؟ جی مجھے علم ہے، جی جزاک اللہ جی۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب تک ہم جانیں گے نہیں، یعنی اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم نے کسی کی پیروی کرنی ہے، کسی کو فالو کرنا ہے، اور جس طرح اللہ رب کریم نے ہمیں قرآن عظیم الشان میں یہ بیان فرمایا نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے بہترین رول ماڈل موجود ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے رول ماڈل، کہ بہترین رول ماڈل موجود ہے، یعنی ایک ایسا ماڈل اللہ رب کریم نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ میرے پیارے بچوں اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، سب سے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ حسنات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھا حسنات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سکسیس ان ایوری واک آف لائف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی نا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا کی بھی تمام بھلائیاں اللہ سے مانگو اور آخرت کی بھی تمام بھلائیاں مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ تو حسنات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سکسیس ان ایوری واک آف لائف،
اور جب ہم اس مومن کی حیثیت سے بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر طرح کی سکسیس اور آخرت میں سکسیس اگر آپ یہ چاہتے ہیں. اس کے علاوہ تو دیکھیں آپ میں سے کون ہے جو ہر معاملے کے اندر سکسیس نہیں چاہتا؟ اپنے گھر کے اندر، اپنی رشتہ داریوں کے اندر، اپنے تعلقات میں، اپنی اکانومی کے اندر، ہر معاملے کے اندر آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں. تو اگر سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور وہ ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اس لیے یہ موضوع جو ابھی جس پر جو آپ نے مجھے دیا ہے کہ میں اس پر بات کروں، اور جو بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے اسکرین پر کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا کردار. تو جب تک ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، یاد نہیں کریں گے اسے، تو اس وقت تک ہم اس کو فالو کیسے کریں گے؟ ہمارا کردار کیسے چینج ہوگا؟ اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ والی بات بھی سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پہ بات کریں گے اس کا مطلب ہوگا کہ پوری لائف پہ بات ہوگی. تو پوری لائف پہ بات کرنا تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہماری پوری زندگی کا ٹاپک ہے. اس لیے ہمیں اس کو ایوری ڈے جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آج کی جو محفل ہے اس میں کوشش کروں گا کہ جتنا بھی ٹائم ہمارے پاس ہے اس ٹائم میں اہم کچھ چیزیں ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے آ جائیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ان کو کیسے فالو کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات اگر اتنی بات کلیئر ہو گئی ہے تو لیٹس موو. سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، آپ نے پڑھا ہوگا بہت ساری جو آپ نے سیرت النبی کی کتابیں پڑھی ہوں گی، اپنے کورس کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، اسکولوں میں، کالجوں میں اس بات کو پڑھا ہوگا کہ نبوت ملنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، چونکہ اللہ کی طرف سے یہ تو بتایا نہیں گیا تھا اس وقت، اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ تو آیا نہیں تھا نبوت ملنے سے پہلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لیکن یہ بات تھی کہ کوئی ایسا ہے اس پوری کائنات کے اندر کہ جس نے اس سب کچھ کو بنایا ہے. یعنی جب وہ دیکھتے تھے کہ زمین کے اندر سے ہم ایک بیج ڈالتے ہیں، اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے، اور پھر اس میں پھول لگ جاتے ہیں، پھر اس میں پھل لگ جاتے ہیں، ہم ایک گٹھلی زمین میں لگاتے ہیں تو اس سے اتنا بڑا کھجور کا درخت نکلتا ہے، اس میں کھجوریں لگ جاتی ہیں. یہ آخر کرتا کون ہے یہ سب؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ مر جاتے ہیں دنیا سے. یہ کہاں سے آتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ اٹ از اے بگ کوشچن کہ اگر آپ کے پاس علم نہ ہو تو بہت بڑا سوال ہے یہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ سے تھوڑا دور غار حرا، آپ میں سے کافی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوگا وہاں پہ جانے کا. کافی دشوار ہے، مشکل ہے، ڈیفیکلٹ ہے اس کے اوپر چڑھنا، لیکن کافی لوگ چڑھتے ہیں، اور کبھی نہیں گئے ہیں تو زندگی میں کم از کم ایک بار تو دیکھنا چاہیے جا کر اسے. تو کم از کم یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پر آیا کرتے تھے، تو وہاں جاتے تھے اور کئی دن وہاں پر رہا کرتے تھے. تو ایسے ہی میں ایک دن جو ہے اچانک جو ہے وہ فرشتہ آیا اسی جگہ پہ، غار حرا پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بالکل موجود تھے. ذرا تھوڑی دیر میں چاہوں گا کہ آپ لوگ نا تھوڑا ویژولائز کریں، مطلب اس کو جو میں کہہ رہا ہوں نا اس کو تھوڑا ویژولائز کریں کہ تنہا ہیں بالکل، پہلے سے کچھ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کے فرشتے کیا ہوتے ہیں. یہ باتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے نہیں معلوم تھی. تو وہ اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے ان کو زور سے اپنے گلے سے لگا کے زور سے دبایا ان کو، اور پھر جو ہے کہنے لگا اقرا. اور یہ معاملہ کئی دفعہ ہوا اور آپ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں میں تو نہیں پڑھ سکتا. تو پھر فرشتے نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تخلیق کی ہے، جس نے بنایا ہے. یعنی کہ یہ پہلے سوال کا جواب دیا فرشتے نے آتے ہی کہ جو کچھ بھی خلق ہوا ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے، یعنی جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، زمین کے اندر سے گھاس نکلتی ہے، پودے نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں،
آسمان پہ چاند، سورج، ستارے نظر آتے ہیں، انسان نظر آتے ہیں ہمیں، ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ہمیں جانور نظر آتے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، گائے ہیں، مختلف قسم کے جانور. یہ سب کیا ہے؟ تو فرشتے نے آ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے کہ الذی خلق، کہ رب ہے جس نے اس سب کو تخلیق کیا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات پہ ذرا آپ سب غور کریں، میرے عزیز بچوں، آپ بھی اور میرے محترم بھائیوں بہنوں جو بھی بیٹھے میری باتیں سن رہے ہیں، آپ سب بھی ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ یہ آسمان سے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ذرا اس کو ذرا پڑھیں آپ سب. اقرا، پڑھیں سب. مائک کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی پڑھیں. اقرا، پڑھ. یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم نازل ہوا وہ یہ تھا کہ پڑھو. اب یہ پڑھنے کا مطلب ظاہر ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ پرائم چیز ہے، پرائمری چیز ہے، یعنی قرآن عظیم الشان، اس کو پڑھنا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت طیبہ ہے اس کو پڑھنا، اور پھر دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ان کو پڑھنا، ان کو حاصل کرنا. یعنی آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں، بڑے بعض اوقات تو ہم بڑے بے فکری سے یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی اب تو آج کل تو پڑھنے کا رجحان ہی نہیں ہے، اور ہم لوگ کتابوں سے دور ہو گئے ہیں، ہم لوگ علم سے دور ہو گئے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس وقت جو بڑی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ریڈرز آر دا لیڈرز، جو ریڈ کرتے ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں. تو اگر ہم ریڈر نہیں بنیں گے، ریڈر ڈزنٹ مین، مطلب میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر پیپر بک پہ پڑھیں، بک کا مطلب ہے بک پڑھنا، چاہے آپ پیپر بک پہ پڑھ رہے ہوں یا PDF پہ پڑھ رہے ہوں آپ، یا کنڈل پہ پڑھ رہے ہوں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اس کا میڈیم کیا ہے. کنڈل ہے آپ کے پاس پیپر بک ہے آپ کے پاس، PDF ہے، آپ اسکرین پہ پڑھ رہے ہیں، آپ موبائل پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھنا بڑا ضروری ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جو پڑھتے نہیں ہیں وہ لیڈر نہیں بنتے. اور یہ جو طریقہ ہم نے نکال لیا ہے نا کہ بھئی کوئی ہمارے پاس آج کل چھوٹے چھوٹے کلپس آ جاتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر آ گیا، فیس بک کے اوپر آ گیا، کہیں اور آ گیا، تو ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں شاید نے بہت پڑھ لیا. نہیں، پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے اسٹرکچرڈ اسٹڈی. بچوں میری باتوں سے مشکل میں نہ پڑ جانا کہیں ہے. اسٹرکچرڈ کا مطلب ہے طریقے سے جو پوری بات پڑھنی ہوتی ہے. جس طرح آپ اسکول کی پوری ٹیکسٹ بک پڑھتے ہو نا، اس طرح پڑھ کے علم حاصل کرنا کسی بھی ٹاپک کے اوپر، تاکہ پوری بات ہمیں پتہ چلے اس ٹاپک کی. تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو سب سے پہلا پیغام ہمیں مل رہا ہے وہ یہ کہ ہمیں اس بات کو جان لینا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی کمال نہیں ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی انسان ہی پیدا کیا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور نہیں بنایا تھا پہلے، جس طرح کے لوگ اب کچھ لوگ پریشان اور کنفیوز رہتے ہیں کہ پتہ نہیں پہلے کوئی بندر تھے بعد میں پھر انسان بن گیا. نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان ہی بنا کے زمین کے اوپر بھیجا تھا، اور انسان ہی رکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک. اور دوسری بات جو ہم نے سمجھ لی وہ ہے اقرا والی. ٹھیک ہے، اب اگر اتنی بات سمجھ آ گئی تو اب تھوڑا سا واقعہ کو آگے میں آپ کے سامنے لے کے چلتا ہوں اور تھوڑی اور ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. صحیح ہے؟ اب دیکھیں، یہ میں نے دکھایا ابھی آپ کو کہ یہ غار حرا میں واقعہ پیش آ گیا اور وحی نازل ہو گئی. اچھا، اب ذرا آپ اس پہ غور کریں کہ اگین تھوڑا سا خود کو سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اکیلے موجود تھے. پہلے کوئی ایکسپیرینس تھا نہیں اس چیز کا کہ کوئی فرشتہ آئے گا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی وحی آنے کا کوئی ایکسپیرینس تھا، نہ معلومات تھی، نہ پتہ تھا کہ ایسی کوئی چیز ہوگی. اچانک آپ اکیلے ہیں، شہر سے بہت دور ہیں، پہاڑ کے اوپر ہیں، اور یہ کیفیت طاری ہوئی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیفیت میں ہوں گے، کس طرح کی حالت میں اس وقت ہوں گے آپ، کیونکہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کیفیت کو بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ میں وہاں سے اترا اس پہاڑ سے، اور پھر میں تیز 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 چلتا ہوا، اور کبھی بھاگتا ہوا اور کبھی چلتا ہوا، بہت تیز تیز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ غار حرا تو مکہ سٹی سے دور ہے، تو جب آپ
پورے پہاڑ سے اترے ہوں گے اور جب آپ تیز تیز جو ہے کبھی جاگنگ کر رہے ہوں گے, کبھی واک کر رہے ہوں گے اور تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہے ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ انسان اور پسینے آ جاتے ہیں, انسان سویٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ جو ہے بڑھ رہا ہوتا ہے, بلڈ پریشر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر پہنچے تو آپ کی وائف ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ موجود تھی گھر پہ. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا. تو لیکن گھر پہنچتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے ان سے کوئی بات اور نہیں کی, صرف آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے اوپر کچھ بلینکٹ ڈال دو, مجھے کچھ اڑھا دو, زملونی میرے اوپر کچھ ڈال دو, کچھ اڑھا دو مجھے. تو اور لیٹ گیا تو فوراً ام المومنین نے ایک بلینکٹ جو تھا وہ آپ کے اوپر ایسے کر کے ڈال دیا. جب تھوڑی دیر کے بعد آپ کی سانس اور آپ کی کیفیت جو ہے وہ بہتر ہوئی تو پھر ام المومنین نے آپ سے سوال کیا اور پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے, کیا ہوا ہے؟ تو اب آپ ذرا غور کر کے اس ڈسکشن کو آپ سنیں. اچھا, میں بڑے تو اس بات کو جانتے ہی ہیں, بچوں کو بھی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, کسی بھی انسان کو سب سے زیادہ اس کے قریب رہنے والے لوگ جانتے ہیں, اور کسی بھی انسان کو اگر مرد ہے تو اس کی وائف اس کو بہت اچھا جانتی ہے, اگر وائف ہے تو اس کا شوہر اس کو بہت اچھا جانتا ہے کہ ان کا کنڈکٹ کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اب دیکھیں کہ ام المومنین جو ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کیا ہے. تو آپ بتاتے ہیں, پورا واقعہ بتا دیتے ہیں. بولتے ہیں خدیجہ میں اس طرح پہاڑ کے اوپر تھا غار میں, اس طرح سے ایک فرشتہ آیا, اس نے اس طرح سے مجھے یہ کلام سنایا اور جو ہے میں جو ہے مجھے اس وقت جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے, یہ الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے بعد میں بیان فرمائے اور ام المومنین سے بھی روایت ہمیں ملتی ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ خدیجہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے, کہیں میری جان نہ چلی جائے. یہ کیفیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آپ جواب سنیں, یہ اب اس پر ہم نے پورا ڈسکشن جو ہے نا, اس جو یہ ڈائلاگ ہے اور اس پر اب ہمارا پورا آگے کا ڈسکشن جو ہے نا وہ ہوگا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اب جواب سنیے. ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں. آپ فرمانے لگیں, اچھا آپ نے ان سے یہ نہیں کہا, آپ یہ غور کیجیے گا ذرا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو قریشی ہیں, یا آپ تو ہاشمی ہیں, یا آپ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, یا آپ بہت خوبصورت ہیں. یہ باتیں نہیں کہیں, حالانکہ ساری باتیں ظاہر فیکٹس ہیں, لیکن یہ باتیں نہیں کہیں, بلکہ کیا فرماتی ہیں, فرماتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, امانتیں ادا کرتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں, اپنا مال کما کر ناداروں پر خرچ کرتے ہیں, بے سہاروں کا سہارا ہیں, انتہائی مہمان نواز ہیں. حامد بھائی ہمارے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں, تو تھوڑا سا جب سا امانت دار لفظ ہے, ڈونٹ وری لیٹ می کنٹینیو. جی, فرماتی ہیں کہ آپ انتہائی مہمان نواز ہیں, نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھ کر مدد کرتے ہیں, اور آپ کے اخلاق انتہائی اعلیٰ ہیں. اب آپ ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ یہ باتیں جو ہے یہ کون کہہ رہے ہیں, ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرما رہی ہیں. یہ کتنی باتیں ہیں ذرا آپ کاؤنٹ کر لیں, ابھی اسکرین کے اوپر آ رہی ہیں آپ کے پاس, آپ سب کاؤنٹ کر لیں, اور جلدی سے آپ میں سے کوئی ایک اپنا مائک انمیوٹ کر کے مجھے اس کی کاؤنٹنگ بتا دے. جی ہینڈ ریز کریں, میں انمیوٹ کرتا ہوں آپ کو. جی ہینڈ ریز ہو چکا ہے, میں نے نبیہ کو انمیوٹ کیا ہے. جی بچے بیٹا بتائیں. کتنا کاؤنٹ ہے یہ؟ دیکھیں میں دوسروں کو کر رہا ہوں, میں نے اس وقت ام رومان کو کیا انمیوٹ. ام رومان آپ بتائیے. اس میں ہے 1 2 3 4 5 6 7
8 ہیں ٹوٹل. ویری گڈ بیٹی، ویری گڈ. اچھا اب آپ سب نے جتنے بھی اب بیٹھے ہوئے میرے ساتھ، بچے ہوں یا بڑے ہوں، ٹھیک ہے، تو کوئی آپ نے بالکل بھی جھجک محسوس نہیں کرنی ہے. امی ابو سب جو بیٹھے ہوئے سب نے، ٹھیک ہے، یہ 8 باتیں ابھی آپ نے یاد کر لینی ہے. ٹھیک ہے، 8 باتیں میں اب آپ کو یہ یاد کرواؤں گا، ساری 8 کی 8 باتیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب ہم 1 بائی 1 بات کریں گے ہر چیز کے اوپر. ان میں سے 8 باتوں پہ بات کریں گے، پھر اس کے بعد جب ہم اس کو آگے بڑھیں گے تو پھر اور کچھ چیزیں ہوں گی جو میں ایڈ اپ کروں گا. ٹھیک ہے، تو اب میرے ساتھ چلیں. پہلی بات کیا فرمائی ام المومنین نے؟ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. دیکھیں، سچ بولنے کے بارے میں یہ بتایا ام المومنین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اہم ترین سب سے پہلی بات آپ کی خاصیت بیان کی نا، یہ نہیں کہا جیسا میں نے شروع میں کہا کہ آپ تو قریشی ہیں، آپ عرب کے سب سے بڑے قبیلے کے آدمی ہیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بلکہ آپ نے کوالٹی بتائی. اچھا، ان کوالٹیز سے پہلے میں آپ کو لاسٹ بات بتا دیتا ہوں تو اور اچھا ڈسکشن مزیدار ہو جائے گا. تو آخر میں ام المومنین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. ضائع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسٹ کرنا. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ ویسٹ نہیں کرے گا. وائی اللہ ول ناٹ ویسٹ یو؟ ناٹ بیکاز کہ آپ جو ہے قریشی ہیں، عربی ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. بیکاز کیا فرمایا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. always speak true. تو یہ جو ہے، یہ والی بات ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے؟ اور یہ بات صرف ام المومنین نہیں فرما رہی تھی، بلکہ بعد میں جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورے مکہ والوں کو اسلام کی دعوت ان کو پیش کرنا چاہا، تو آپ میں سے جو لوگ بھی مسجد حرام میں گئے ہیں، جنہوں نے بھی عمرہ کیا ہے، وہ صفا اور مروہ پہ جب جاتے ہیں تو اب یہ آپ لیفٹ سائڈ پہ تصویر دیکھیں، یہ صفا کی تصویر ہے. یہ صفا کی پہاڑی ہے بیسیکلی. ابھی تو اس کے گرد عمارت بن گئی ہے، اس وقت تو عمارت نہیں تھی، تو یہ پہاڑی تھی. تو اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور زور زور سے آپ نے آوازیں دیں پورے قریش والوں کو کہ یا معاشر القریش، یا قریش والو، اے قریش والو. اب سب لوگ آگے قریب میں جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے؟ تو اب ذرا آپ غور کریں کہ وہاں پر کیا ڈائلاگ ہو رہا ہے. وہاں ڈائلاگ یہ ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، پورے شہر والوں سے پوچھ رہے ہیں، پورے شہر والوں سے، ایوری ون، کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہوئی ہے، ایک آرمی ہے، ایک لشکر ہے اس کے پیچھے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے، مانو گے میری بات کو؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے، اس لیے مان لیں گے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ تو انتہائی سچے انسان ہیں. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، قریش والوں کو، اپنے سارے جتنے بھی خاندان تھے ان کے آپ نے نام لیے، اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک عذاب شدید سے ڈرانے والا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر دوں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بتا دوں کہ بھائی اگر تم نے اللہ کی بات کو نہ مانا، اگر تم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے، تو پھر اس دنیا کے اندر بھی تمہیں کوئی بھلائی نہیں ملے گی، اور پھر آخرت کے اندر بھی تمہیں عذاب ملے گا، آخرت کے اندر بھی. یہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب ام المومنین یہ فرما رہی ہیں کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسٹ نہیں کرے گا. تو پوری قوم بھی یہ گواہی دے رہی ہے، وٹنس ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کیا ہم لوگ، یعنی کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، کیا ہمارا کردار بھی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹ سے رک جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، اگر ہم سچ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ نہیں بولیں گے، تو دنیا کے اندر بھی بھلائی نہیں ملے گی، آخرت میں بھی نہیں ملے گی. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، سب مل کر، پورے گھر والے مل کر، سب مل کر ہمیشہ سچ بولیں. آپ ابھی یہ طے کریں، ابھی اپنے دل کے اندر، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے یہاں پر کوئی وعدہ کریں میرے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ کم از کم اپنے دل میں آپ یہ بات کر لیں کہ بھئی کمٹ کر لیں، اپنے آپ سے کمٹ کر لیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے.
نہ بہن بھائی بولیں گے آپس میں، نہ امی ابو بولیں گے، نہ بچے امی ابو سے جھوٹ بولیں گے، نہ امی ابو بچوں سے جھوٹ بولیں گے. کلیئر ہو گئی میری بات؟ اب آتے ہیں ہم دوسری بات پہ. پھر ام المومنین نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ امانت ادا کرتے ہیں. امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت کا مطلب ہوتا ہے انٹرسٹمنٹس، یعنی کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھواتا ہے تو اسے امانت کہتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل بھائی نے بہن کے پاس ایک ٹافی رکھوائی اور کہا کہ اس کو رکھ لو، میں تم سے بعد میں لے لوں گا. وٹ از دس؟ اس کیا کہیں گے اس کو کہیں گے امانت. آپ نے کسی کے پاس اپنے پیسے رکھوائے اور کہا کہ یہ رکھ لو، میں تم سے بعد میں لے لوں گا، اس کو بھی امانت کہتے ہیں. اور کسی نے آپ کو کوئی بات سیکریٹ بتائی، اپنا سیکریٹ بتایا، اس نے کہا بھئی یہ میرا سیکریٹ ہے، صرف آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے کسی اور کو نہیں بتانا ہے بالکل بھی. دس از آلسو انٹرسٹمنٹ، یہ بھی امانت ہے آپ کے اوپر. یہ بھی جب آپ نے کسی نے آپ کو سیکریٹ بتایا تو پھر آپ نے وہ سیکریٹ نہیں بتانا ہے کسی اور کو. آپ دیکھیں جب ام المومنین یہ بیان فرما رہی ہیں کہ آپ تو امانت ادا کرتے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت ادا کرنے کا آپ کا کتنا زبردست آپ کا لیول تھا اس کے اندر. کہ جب مکہ والے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے تو مکہ والے آپ کو مارتے تھے، آپ کے اوپر ظلم کرتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کے ساتھیوں کو قتل کرتے تھے. اور اتنا انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن پھر ہجرت کرنی پڑ گئی، چھوڑنا پڑ گیا مکہ. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی یہ حیرت انگیز بات ہے، یعنی کہ کتنی عجیب بات ہے بالکل، کہ ایک طرف تو ظلم انہی کے اوپر کرتے تھے اور امانتیں بھی انہی کے پاس رکھواتے تھے. یعنی کسی نے اس زمانے میں بینک وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، کسی نے اپنا گولڈ رکھوانا ہے، کسی نے اپنا سلور رکھوانا ہے، کسی نے اپنا کوئی اور سامان اپنا رکھوانا ہے، تو وہ لا کے انہی کے پاس رکھوا رہے ہیں. یعنی امانت پہ اتنا بھروسہ ہے کہ آپ کا کیریکٹر ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائیں گے تو چاہے ہم آپ کے اوپر ظلم و تشدد کر رہے ہوں لیکن آپ اس امانت کے اندر خیانت نہیں کریں گے. خیانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے کچھ نکال لیں یا اس کے اوپر قبضہ کر لیں، اس کو خیانت کرنا کہتے ہیں. تو آنیسٹی جو ہے آپ کی اس لیول کی تھی کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے پاس لا کے اپنی امانتیں رکھواتے تھے. تو اب دوسرا سوال ہے میرا ہم سب سے کہ کیا ہمارا یہ لیول ہے امانتوں میں جو ہے وہ جو ہے اس میں ان کو حفاظت کرنے کا ان کی؟ کیا آج کل ہم اتنے ٹرسٹ وردی ہیں کہ ہمارے دوست احباب ملنے جلنے والے کوئی بھی ہمارے پاس بالکل بے فکر ہو کہ اپنی امانت، اپنے پیسے، اپنا جیولری، اپنی کوئی بھی چیز، اپنے ڈاکومنٹس کوئی بھی چیز رکھوا دے ہمارے پاس، اس طرح بے فکر ہو گئے کہ وہ یہ کہے کہ اس کے اندر کوئی ذرا سی بھی چیز اس کے اندر جو ہے نا وہ غائب نہیں ہوگی، چینج نہیں ہوگی، چاہے آپ کو ضرورت پڑ گئی ہو. کسی کے پیسے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، کوئی امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے کسی کی بھی، چاہے آپ کو ضرورت پڑ گئی ہو لیکن آپ پھر بھی امانت پہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے پاس کوئی امانت رکھی ہوئی ہے اور ان کو کبھی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، اپنے پیسے، تو کبھی ایسا بھی نہیں کیا کہ امانت کے اندر سے پیسے چینج کر کے نکال لیں، یعنی کھلے کر کے پیسے نکال لیں وہاں سے. ایسے ٹرسٹ وردی لوگ بھی ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں. لیکن کیا ہم سب ویسے ہی ہیں؟ یہ ایک کوشچن ہے. اسی طرح جو امانت سیکریٹ ہے، لوگ ایک دوسرے کو سیکریٹ بتاتے ہیں، تو کیا ہم سیکریٹ کی حفاظت کرتے ہیں؟ یہ ایک دوسرا سوال، ایک اور سوال ہے. ایک اور چیز وہ میں بڑوں کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں اور جو بڑے بچے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، چھوٹے بچوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے میری بات تو، وہ ہے آپ کا ووٹ، جس کے ذریعے آپ اپنی لیڈرشپ کو اپنی لیڈرشپ کو الیکٹ کرتے ہیں آپ پاکستان کے اندر. یہ ایک امانت ہوتی ہے کہ آپ اچھے آدمی کے حق میں ووٹ آپ ڈالیں. تو کیا ہم اس کو صحیح طریقے سے اس امانت کو ادا کرتے ہیں؟ اب یہ کتنی باتیں ہو گئیں جناب، ہماری کتنی باتیں تھیں ٹوٹل؟ مجھے یاد بھی دلاتے رہیں. 8 باتیں تھیں نا، 8 میں سے 2 ہو گئی ہیں. اب آ جاتے ہیں تیسری بات کی طرف. فرمایا ام المومنین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟
آپ میں سے کوئی بیان کریں گے؟ ہینڈ ریز کر دیں اگر محمود بھائی کے پاس، اگر کسی نے اس کا مطلب آپ میں سے بتانا ہے تو. جی ہینڈ ریز ہیں. میں فاطمہ کو میں نے انمیوٹ کیا. فاطمہ اویس. جی فاطمہ بتائیے بیٹا. صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کی کیا کہتے ہیں مدد کرتے تھے، دوسروں کے اوپر رحم کرتے تھے. دوسروں پر رحم کرتے تھے. ویری گڈ. میں نے حمزہ کو بھی انمیوٹ کیا ہے. جی حمزہ آپ بتائیے. صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں پر رحم کرتے تھے، آپ دوسروں کو کہتے کہ معاف بھی کرتے تھے. ویری گڈ. آپ میں سے کوئی اور بتائیں گے؟ میں نے انیسا کو انمیوٹ کیا ہے. جی انیسا. آسک ٹو انمیوٹ. انیسا کریں. کیا مطلب ہوتا ہے صلہ رحمی کا؟ اچھا انیسا شاید انمیوٹ نہیں ہو رہی. ہانیہ کو کر دیتا ہوں. ہانیہ میں نے آپ کو کیا. ہانیہ. صلہ کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ رحم کرتے تھے. ویری گڈ. اچھا اب دیکھیں صلہ رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ سب نے بتایا کہ رحم کرتے تھے. اس کا مطلب ہوتا ہے صلہ رحمی کا کہ اپنے جو رشتے دار ہیں، آپ کے ریلیٹیوز. آپ کے ریلیٹیو کون کون ہیں؟ آپ کے ریلیٹیو اسٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں؟ ریلیٹیو ماں باپ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. آپ کے سب سے پہلے ریلیٹیو کون ہیں؟ آپ کے امی ابو، پھر آپ کے بہن بھائی، پھر آپ کے امی ابو کے بہن بھائی، یعنی کہ آپ کے چچا، ماموں، خالہ، پھپھو، دادا، دادی، نانا، نانی، ٹھیک ہے نا، ان کے بچے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ آپ کی ایک آپ کا خاندان ہے، آپ کے ریلیٹیوز ہیں. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ریلیٹیوز، یہاں پر یہ جنرل پبلک نہیں ہے، یہاں پر اس کا مطلب ہے ریلیٹیوز کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے ہیں. ہمیشہ آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوتا ہے، سپورٹیو ہوتا ہے ہمیشہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز یور ریلیٹیوز، یور پیرنٹس، یور سبلنگز آف یور پیرنٹس، اور آپ کے جو دادا دادی، نانا نانی، یہ سب لوگ ہوتے ہیں. ان سب کے ساتھ آپ جو ہے وہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہر طرح سے. اگر وہ بیمار ہوں تو آپ ان کی تیمارداری کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. اگر ان کو کبھی پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ پیسوں سے مدد کرتے ہیں. اگر کبھی ان کو فزیکل ضرورت ہو تو فزیکل مدد کرتے ہیں. اور اس صلہ رحمی میں ایک اور پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا گیو اینڈ ٹیک میں نہیں ہوتا. یعنی جیسے آپ بولیں کہ بھئی اگر کوئی میرے ساتھ اچھا کرے گا تو میں بھی اچھا کروں گا، اگر وہ اچھا نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا. نہیں، صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اور آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرے پھر بھی آپ اچھا کریں. کیسی مزے کی بات ہے. اچھا ابھی یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوئی. ایک اسٹیپ اور ہے. وہ اسٹیپ کیا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، اس کا ایٹیٹیوڈ خراب ہو آپ کے ساتھ، پھر بھی آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہونا چاہیے. کوئی آپ کو سپورٹ نہ کرے بلکہ آپ کے خلاف کام کرے، آپ پھر بھی سپورٹ کریں اس کو. کتنا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے یہ، لیکن یہ ہے صلہ رحمی کا مطلب. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہے صلہ رحمی. تو ام المومنین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، آپ کے کزن تھے، فرسٹ کزن تھے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے. لیکن چچا کے جو ان کی اکنامیکل جو ان کی کنڈیشن تھی وہ اچھی نہیں تھی، خراب تھے ان کے حالات، ان کی انکم بہت کم تھی ان کی. تو ان کے لیے اپنے بچوں کو کھانا وانا کھلانا رکھنا بڑا مشکل تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ یہ میرے پاس چھوڑ دیں، میں ان کو ٹیک کیئر کروں گا. صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. حالانکہ سب نے، ان میں سے اکثریت نے کیا کیا تھا؟ آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا، آپ کو مارا تھا، پیٹا تھا، آپ کا جو ہے نا وہ آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا. آپ سجدے میں ہوتے تھے تو آپ کی گردن پہ لا کے اونٹ کی جو ہے نا وہ پوری اوجڑی سر گردن کے اوپر رکھ دیتے تھے. اتنا ظلم ان لوگوں نے کیے تھے. لیکن اس کے باوجود جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا. یہ ہے صلہ رحمی. کلیئر ہوگی بات؟ نیکسٹ.
فرمایا ام المومنین نے کہ اپنا مال کما کر ناداروں پر خرچ کرتے ہیں. نادار کون لوگ ہوتے ہیں بھائی، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی میں انمیوٹ کر رہا ہوں. حمزہ ہمارے ساتھ، حمزہ حسن ہے. حمزہ حسن کو میں نے انمیوٹ کیا ہے. ناداروں کا مطلب وہ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، جو کسی چیز کو خریدنے میں افورڈ نہیں کر سکتے. ویری گڈ، ہم بہت ہی اچھا آپ نے ڈیفائن کر دیا. نو نیڈ مور ڈیفینیشنس. تو وہ لوگ کہ جو اپنی جو گزر بسر ہے اپنے لیے خود ارینجمنٹس نہیں کر سکتے ہیں، جن کی انکم بہت کم ہوتی ہے یا ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ لوگ نادار وہ لوگ ہیں. تو یہ نہیں فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا مال ہوتا ہے تو وہ خرچ کر دیتے ہیں. فرمایا کہ اپنا مال کما کر، یعنی کہ آپ بہت ساری ارننگ کرتے اسی لیے ہیں کہ تاکہ میں دوسروں کی ہیلپ کر سکوں. اور جو میں نے یہاں پر امیج لگایا نا، وہ اس لیے لگایا ہے کہ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جو خرچ کرتے تھے نا، وہ دل کی خوشی کے ساتھ کرتے تھے، ہیپی. یہ نہیں ہے کہ جناب علی خرچ کیا تو منہ بنا لیا کہ خرچ کرنا پڑ گیا ہے، نہیں، ہیپیلی خرچ کریں لوگوں کے اوپر. یعنی صلہ رحمی کی تو پہلے بات آ گئی رشتہ داروں کی، اب جو بات آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ان جنرل پبلک، آپ کے پڑوس میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے سٹی میں، جو جنرلی جو لوگ ایسے ہیں جو بروکن ہیں، جو نادار ہیں، ان کو آپ ہیلپ کریں، اور لیکن ہیلپ ہیپیلی کریں ہمیشہ. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار تھا جو ام المومنین نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں. اب آ جائیں 5th بات کے اوپر. فرمایا کہ آپ تو بے سہاروں کا سہارا ہیں. بے سہارا کسے کہتے ہیں بتائیے؟ جی ہمارے پاس حمزہ کا ہاتھ ہینڈ اپ ہے. حمزہ بتائیے. بے سہارا وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت غم میں ہوتے ہیں، ان کا کہتے ہیں ان کو خوش کرتے تھے. ویری گڈ، ویری اچھا، گڈ. ہم صوفیہ کا ایک دو بچے اور لے لیتے ہیں. ہاں صوفیہ جی بولیں. جو بے سہارا مطلب کہ جیسے جو لوگ کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. ویری گڈ، ویری گڈ، بہت اچھا، بہت اچھا. ایک محمد سفیان ہے، ان کو بھی جی لیتے ہیں. محمد سفیان جی. ایک نہیں، وہ انہوں نے ہاتھ لوور کر لیا ہے. ہمارے اچھا پاس ٹھیک. خدا ہیں، خدا کو لے. خدا بتائیے. خدا میں انمیوٹ نہیں ہو رہی. چلیں کوئی نہیں، اب ٹھیک ہے. ہمارے ویری گڈ. ہو گئی خدا ہو گئی. خدا بتائیں. خدا بولیں. جن کا کوئی نہیں ہوتا. جن کا کوئی نہیں ہوتا. ویری گڈ، بہت آپ اچھا آپ نے ڈیفینیشن دی ہے کہ بھئی وہ لوگ کہ جن کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا، جن کا کوئی ہوتا نہیں ہے، جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے نا. جیسے ایسے بہت سارے ایسے آپ کو اولڈ ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی مدد کرتے تھے. کوئی بوڑھا ہے، کوئی ایسا کوئی ضعیف ہے، کوئی اولڈ مین، کوئی اولڈ وومن ہے، اس کا کام کر دیا جا کے، اس کی سپورٹ کر دی، اس کے گھر کی صفائی کر دی. اس کو کوئی سامان کہیں سے کہیں لے کے جانا لے گئے، اس نے خود کہیں جانا ہے، اس کو چلنا میں مشکل ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلے گئے. تو بے سہاروں کا سہارا بنے ہوئے ہیں. یتیموں کا سہارا. بہت سارے ایسے آرفنز ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں جن کی کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا بیٹے روتے کیوں؟ تو اس نے کہا بھائی میرے تو ابا کا انتقال ہو گیا، میں تو یتیم ہوں اور آج عید کا دن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ بیٹے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد بن جائیں اور عائشہ تمہاری امی بن جائیں اور فاطمہ تمہاری بہن بن جائے پھر کیسا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا. تو آپ اس کو لے کر اپنے گھر آ گئے، ہے نا. یتیموں کو، جس گھر کے اندر یتیم بچوں کا خیال کیا جاتا ہے، یتیم بچوں کی سپورٹ کی جاتی ہے، اس کے اوپر اللہ کا اپنا خاص رحم ہوتا ہے. تو یہ بے سہاروں کا سہارا. اسی طرح بہت سارے ایسے بیمار ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہوتے ہیں، یا اور لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہوتا، ان کی مدد کرنا. یہاں تک کہ بہت سارے ایسے جانور ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے ساتھ بھی بہت محبت کرتے تھے. کسی ایک آدمی نے اونٹ کے اوپر زیادہ ویٹ ڈال دیا تو آپ نے پھر اس کو ڈانٹا اس کو کہ اس اونٹ کے اوپر اتنا ویٹ کیوں ڈالا ہے تم نے، یہ اس سے زیادہ ہے، جتنا ویٹ یہ جو ہے نا برڈن جتنا لے سکتا ہے اس سے زیادہ برڈن تم نے اس کے اوپر ڈال دیا. جانوروں تو بے سہاروں کا سہارا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کیا ہم بھی بے سہاروں کا اسی طرح سہارا بنتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے جو ہے وہ جو اولڈ ہمارے ایون ہمارے گھروں میں ہمارے دادا دادی، نانا نانی، ہمارے امی ابو اگر وہ اولڈ ہیں، اولڈ ایج کے ہیں، تو کیا ہم ان کا اس طرح سے ٹیک کیئر کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے؟ کیا ہمارے آس پاس جو یتیم بچے ہوتے ہیں کیا ہم ان کو اس طرح ٹیک کیئر کرتے ہیں؟ کیا ہم بیماروں سے دور بھاگتے ہیں، بیماروں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جانوروں کے لیے ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟
یہ ایک اور چیز ہے جو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر آ رہی ہے اور جس کا تذکرہ ام المومنین نے فرمایا. اب آپ آ جائیں, آپ نے فرمایا کہ آپ انتہائی مہمان نواز ہیں. اب یہ بات تو آپ کو بالکل تصویر سے کلیئر ہو رہی ہوگی, ہے نا؟ ہانیہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی بچوں سے پوچھتے ہیں. ہانیہ کا فوراً ہی ہاتھ ہینڈ ریز جاتا ہے. جی ہانیہ بتائیں. آپ کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ مہمان نواز کیا ہوتا ہے؟ جی جی بولیں, مہمان نوازی کسے کہتے ہیں؟ مہمان نوازی ان کو کہتے ہیں جس طرح کوئی دعوت ہوتی ہے تو ان کو بہت کائنڈلی اور سب سے پہلے ان لوگوں کو کھانا یا چیزیں پیش کرتے تھے, اپنا خود لیتے تھے. بالکل, بہت اچھی بات ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی دعوت ہو تو اس کو آپ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلائیں. اور مہمان نوازی یہ ہوتی ہے کہ آپ آلویز ویلکمنگ ہوں. کچھ اور بچوں سے بھی لے لیتے ہیں, کچھ اور بچوں سے جی سعد سلمان. سعد سلمان ہے بہت دیر سے. سعد بیٹا بتائیں. جی, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے گھر کوئی گیسٹ آتا ہے تو آپ اس کو کھانے کے ساتھ پیش کرتے ہیں یا پانی وغیرہ پلاتے ہیں, اس کو مہمان نوازی کہتے ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ. اور اب ہمارے پاس اور بچے کون ہیں؟ فاطمہ اویس ہیں. فاطمہ بتائیے آپ. جی, مہمان نوازی وہ ہوتا ہے جس میں آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے گھر کوئی ان ایکسپیکٹڈ آ گیا, آپ اس کو ویلکمنگ سے جیسے ویلکم کرتے ہیں اپنے گھر میں, اس کو ویری نائس. ریفریشمنٹ وغیرہ دیتے ہیں. ان ایکسپیکٹڈ, بڑا اچھا آپ نے کہا کہ بڑا کوئی اچھی, بھی آگے. بہت اچھی بات کی ہے, زبردست. جی, اور اچھا اور لیتے ہیں ہمارے ساتھ اور محمد عمر چودھری. یہ بتائیے, یہ بھی ایک نام, اصل میں کچھ بچے اپنے پیرنٹ کے نام سے یا مدر کے نام سے بھی آ جاتے ہیں. تو بتائیے محمد عمر, آپ بتائیں اگر انمیوٹ ہو گئے آپ تو. دوسروں کی مہمان نوازی کرنا, ان کے ساتھ جو آپ کے گھر میں مہمان ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اچھا اور لے لیتے ہیں. مجھے تو سوال ابھی تک بہت اچھا, وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا زبردست قسم کا کوئی بچوں سے باتیں آئی ہیں, لیکن کوئی بچہ ہمیں مکمل بتائے. اچھا آمنہ عمر ہیں. آمنہ عمر ہم نے آپ سے لیتے ہیں. آمنہ عمر, آپ بتائیں. اچھے طریقے سے مہمان کو ویلکم کرنا, کھانا اچھے طریقے سے دینا. یہ بھی اچھی بات کہی نا, کھانا اچھے طریقے سے دینا. اچھا چلیں, بہت دیر سے ہینڈ ریز ہے صوفیہ طلحہ کا. صوفیہ آپ بتائیے. مطلب آپ کے گھر جو کوئی گیسٹ ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں, آپ ان کو ویلکم کریں, بولے آئیں گھر میں بیٹھیں, کھانا کھائیں آپ ہمارے ساتھ, اور اس طرح. میرے خیال میں کافی جواب آ گئے ہیں. اب آپ بتائیے آگے اس کو اور الیبریٹ کریں. کافی بچوں نے تو اپنی طرف سے سارا کچھ رکھ دیا. اگر مجھ سے آپ سوال کرتے نا یہ والا تو میں آپ کو بھائی آپ بھی کچھ بتا دیں محمود بھائی. ہاں, میں یہی سوچ رہا ہوں اتنی جتنی چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں نا, میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں کسی کے گھر بھی چلا جاؤں تو میری مہمان نوازی میں نا, یہ دیکھیں بیٹھ آ گیا میرا, میری مہمان نوازی میں ساری چیزیں رکھ دیں, along with کچھ بریانی بھی رکھ دیں, کچھ مجھے قورمہ بھی رکھ دیں, تو میں تو تبھی خوش ہوں گا ایز اے مہمان. تو میری مہمان نوازی میں تو سب کچھ چاہیے. چلو جزاک اللہ جی. ویری گڈ, ویری گڈ, بہت اچھے. دیکھیں مہمان نوازی میں آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں کی سب نے, اور اس کے ڈفرینٹ ظاہر ہے کہ جتنے بھی اینگل تھے وہ ہمارے سامنے آ گئے. سب سے پہلی بات یہ کہ بھئی اگر ہمارے گھر پہ کوئی مہمان ہے, کسی کو ہم بلاتے ہیں مہمان کے طور پہ, تو پھر یہ آپ کے لیے بڑا ایک ہیپی مومنٹ ہونا چاہیے. کیوں ہو, ہمارے گھر تو مہمان آ رہے ہیں, کوئی بھی آ رہے ہوں, چاہے بہت فریکوینٹ آنے والے مہمان ہوں, کبھی کبھی آنے والے مہمان ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہیپیلی ان کو جو ہے نا آپ نے ریسیو کرنا, پھر ان کو اچھے طریقے سے بٹھانا, مہمانوں کے آنے سے پہلے گھر کو صاف ستھرا کرنا. یہ بھی ایک مہمانوں کی عزت دینے کا طریقہ ہوتا ہے. کیا آپ کہتے ہیں بھائی اس کے آنے سے پہلے گھر کو تھوڑا آرڈر میں لے آؤ, صاف ستھرا کر لو, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک مہمان نوازی کا ایک اس کا اینگل ہے. یہ بھی پھر اچھے جب وہ آ جائیں ان کو پانی پلائیں, ان کو جو بھی کھانا اپنے اچھے طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ آپ سرو کریں. تو یہ سارے بچوں کو بھی یہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ابو نے یا امی نے مہمانوں کو بلایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہی لوگ اس کو ہینڈل کریں گے. مہمان جب گھر میں آتا ہے تو وہ سب کا مہمان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک بچی نے بات کی ان ایکسپیکٹڈ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ مہمان آتے ہیں جن کے لیے ہم نے پہلے پریپریشن نہیں کی ہوتی. ان کو ویلکم کرنا, خوشی کے ساتھ ویلکم کرنا, اور جو بھی آپ ان کے لیے اچھا ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہو, کھانا پینا جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہو, بیسٹ جو بیسٹ کر سکتے ہو. اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اپنی جو آپ کی لمٹ ہے اس سے باہر چلے جائیں, لیکن جو اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے بیسٹ کر سکتے ہیں وہ بیسٹ کرنا چاہیے ان کے لیے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہے یہ بھی آ جاتا ہے کہ بھئی آپ اگر مہمان ایسے ہیں کہ جو دور سے آئے ہوئے ہیں
تو یا آپ کوئی ایسے مہمان ہیں کہ جن کو آپ نے جو ہے نا وہ گھر پہ اپنے وہاں پہ گھر پہ انہوں نے رہنا ہے آپ کے ساتھ، تو پھر ان کے رہنے کے لیے آرام دہ ارینجمنٹ کرنا، یہ بھی جو ہے نا ایک مہمان نوازی کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، وہ ہے اپنے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے بچوں اور میرے بہن بھائیوں سب سے کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے یہ محسوس کریں کہ یار اگر میں ان کے گھر جاؤں گا نا مہمان بن کے تو آئی فیل کمفرٹیبل، مطلب میں نہ ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن بنوں گا، نہ یہ برا محسوس کریں گے، دے ول فیل ہیپی اور آئی ول فیل کمفرٹیبل ایٹ دس ہوم۔ یہ ہمارے ایٹیٹیوڈ بننے چاہیے کہ لوگ نا کمفرٹیبل فیل کریں ہمارے گھروں میں آنے میں، وہ ایز فیل کریں کہ یار میں فلاں بھائی کے فلاں بہن کے گھر جاؤں گا تو آئی ول فیل ایزی۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور ام المومنین نے کیا بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مہمان نواز ہیں۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں، کیا فرمایا ام المومنین نے؟ نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھ کر مدد کرتے ہیں، یعنی کہ کہیں بھی کوئی بندہ نیکی کا کام کر رہا ہو نا، تو جیسے کوئی باہر کوئی آدمی کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو آپ جائیں گے اور جا کے اسے کہیں گے یار تم اچھا کام کر رہے ہو، چلو میں بھی تمہارے ساتھ کرتا ہوں اس کام کو۔ تم اس آدمی کی مدد کر رہے ہو، چلو میں بھی تمہارے ساتھ مل کے اس کی مدد کرتا ہوں۔ تم یہ جو ہے کوئی چیز ایک راستے سے رکاوٹ ہٹانا چاہتے ہو، چلو میں بھی تمہارے ساتھ مل کے جو ہے نا اس رکاوٹ کو اس راستے سے ہٹاتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں مکہ مکرمہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، اس وقت جو ہے کچھ لوگوں نے مل کر ایک گروپ بنایا تھا اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر کسی کے اوپر بھی ظلم ہوگا تو ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہوئے، اور بلکہ بعد میں بھی آپ نے ایک بات یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی آپ بن گئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ویسے ہی معاہدے کے لیے کوئی آج بھی مجھے بلائے گا تو میں ضرور جاؤں گا، کہ اگر کوئی مل کر یہ کہے کہ آؤ مل کر نیکی کا کام کرتے ہیں، آؤ جوائنٹلی ہم یہ فورم بناتے ہیں، ہم یہ کلب بناتے ہیں، ہم یہ آرگنائزیشن بناتے ہیں، آؤ مل کر کام کرتے ہیں۔ جیسے بزم شاہین ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ ہم سب مل کر، یعنی کہ جوائنٹلی کام ہو رہا ہے نا، تو اس میں پھر آگے بڑھ کر جو بچے ہیں ان کو آگے بڑھ کر کام کرنا، جو پیرنٹس ہیں ان کو آگے بڑھ کر ان کو سپورٹ کرنا، ان کی مدد کرنا، آگے بڑھ کے مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح سوسائٹی میں کام ہو رہے ہوتے ہیں، خدمت کے کام ہو رہے ہیں، اگر الخدمت کام کر رہی ہے آگے بڑھ کر اس کی مدد کریں۔ اگر کوئی اور جو ہے سوسائٹی کو اس کی سمت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی سوسائٹی کو ہدایت دینے کی کوشش کر رہا ہے، آگے بڑھ کر اس کے ساتھ جو ہے شامل ہوں۔ نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھ کر مدد کریں۔ نیکی اسمال چیز نہیں ہے، بہت بڑا اسکوپ ہے نیکی کا۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہو رہا ہے اس میں آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ اور یہی ایٹیٹیوڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو کہ ام المومنین نے یاد کرایا۔ پھر کیا فرمایا؟ اب کتنی باتیں ہو گئی بھائی، کوئی بتائیں گے کتنے ہم نے پوائنٹس، اس میں سے 8 پوائنٹس میں سے بات کر لیے؟ ہینڈ تو پہلے ہی ریز ہے۔ فاطمہ آپ بتائیے۔ ہم نے 4 پوائنٹس ڈسکس کر لیے ہیں۔ کتنے کر لیے ہیں؟ چلے اگلے بچے سے پوچھتے ہیں، انہوں نے 4 کہا۔ آمنہ آپ بتائیں، آمنہ آپ بتائیں یا ہدا آپ بتا دیں؟ انہوں نے کہا 5۔ چلیں ہدا، اب ہدا سے پوچھتے ہیں۔ ہدا اگر آپ کا بھی ہینڈ ہے تو بتائیے کتنے ہیں؟ اچھا 7 سلمان سے پوچھ لیتے ہیں، 7 بھی ہیں؟ جی 6 ہو گئے ہیں ہمارے۔ انہوں نے 6 کہا۔ چلیں ابھی دیکھتے ہیں، حمزہ آپ بتائیں۔ 8 ہو گئے۔ اچھا اچھا آگے چلتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو صحیح آنسر نہیں بتائیں گے، ابھی دیکھتے ہیں۔ محمد عمر آپ بتائیں۔ 6۔ اچھا اچھا آپ مجھے روک دیجیے گا حامد بھائی، میں نے اب سائم سے پوچھا۔ سائم آپ بتائیں۔ یہ بھی سائم بھی کہہ رہے ہیں 6۔ حامد بھائی جہاں آنسر صحیح آ جائے نا مجھے روکیے گا۔ یہ ہے، اس کے بعد ہم نیچے کرتے ہیں، ہمارے پاس ادینہ ہے۔ ادینہ آپ بتائیں۔ 7 ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، 7 ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے 6 والوں کو بھی ہم ٹھیک اس لیے لے لیتے ہیں کہ انہوں نے شاید یہ سوچا ہو کہ اس سے پہلے 6 کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جو 7واں سامنے آ رہا ہے ہمارے، تو ہم ان کو یہ لیوریج دے دیتے ہیں ان کو۔ تو اٹس گڈ، بہرحال آپ نے یاد رکھا، جنہوں نے 4 بھی یاد رکھے، 5 بھی یاد رکھے، اٹس گڈ کہ آپ نے 4-5 یاد رکھا۔ لیکن 7 پوائنٹس جو ہے وہ ہمارے، یہ 7th پوائنٹ ہے جو بھی ہم نے بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ ناؤ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ۔ کیا فرمایا ام المومنین نے؟ آپ کے اخلاق انتہائی اعلیٰ ہیں۔ اخلاق کیا چیز ہوتی ہے، آپ میں سے کوئی بتائیں گے؟ محمود بھائی چیک کریں ذرا کون بتا رہے ہیں۔ جی سعد آپ بتائیں، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے۔
اخلاق ہوتا ہے اچھا بتاؤ کرنا, یا جو اخلاق جو ہوتا ہے جو آپ کے کریکٹرز ہوتے ہیں. اوہ ویری گڈ. اچھا ادینہ پوچھتے ہیں ایک اور بچوں سے, کچھ اور بچوں سے پوچھتے ہیں. بڑی اچھی بات کی ویسے انہوں نے. جو آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے سامنے. گڈ, ٹھیک ہے. دوسرے لوگوں کے سامنے, زبردست. اچھا حمزہ آپ بتائیں. اخلاق وہ ہوتا ہے جس میں تمیز اور تہذیب ہوتی ہے. اخلاق. واہ زبردست, بڑے بڑے موٹے موٹے لفظ آ رہے ہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کو یعنی اردو کے بڑے لفظ سمجھ نہیں آتے بچوں کے, لیکن بہت زبردست. اچھا میں نے ایک اور بچوں کو کیا تھا ابھی, اقرا, جو نیا نام آیا تھا میرے سامنے, بتائیے اقرا. مینرز ہوتے ہیں, اخلاق. مینرز ہوتے ہیں, ویری گڈ. عزیر آپ بتائیں, عزیر توصیف. مینرز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے کسی کو اپنے مینرز دکھانے ہوتے ہیں. اخلاق مطلب کہ آپ کسی کو دکھائیں, اپنی پرسنالٹی دکھاتے ہیں, اس کو اخلاق کہتے ہیں. کہ کافی جواب آ گئے ہیں. اب ہم آپ کے پاس آتے ہیں. بچے جواب بڑے زبردست دیتے ہیں. جی ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی سب نے کوشش کی ہے کہ ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ مینرز ہیں اور ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ اخلاق جو اردو کا لفظ ہے نا, اس کا جو صحیح جو اس کا اگر انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ لفظ بنے گا کیریکٹر, جو کہ کردار جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیریکٹر جو ہے بیسیکلی آپ سب اس بات کو سمجھیں کہ کیریکٹر جو جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھی ہے نا, یہ اس کو اگر آپ غور کریں تو اس میں چیزل نظر آ رہا ہے آپ کو. کیریکٹر بنتا ہے, کیریکٹر بنا ہی چیزل سے ہے. یہ چیزل سے آپ کیا کرتے ہیں, آپ چیزل سے کارونگ کر رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کارونگ کر رہے ہیں, آپ ایک لکڑی کے اندر سے آپ ایک پورا ڈیزائن بنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں, جو ایکسٹرا اس میں ایکسٹرا وڈ ہے اس کو آپ نکالتے جا رہے ہیں تو ایک خوبصورت ڈیزائن آپ کے سامنے بن جائے گا. سیم تھنگ اگر انسان اپنے ساتھ کرے کہ وہ ایک چیزل, یعنی فزیکل چیزل کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ نہ لے لیجیے گا کہیں, کہ اپنے آپ کو جو ہے نا انسان جو ہے وہ چینج کرتا ہے. مثلاً یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی میرے اندر کوئی خرابی ہے, غلطی ہے میرے اندر. فار ایگزامپل میں اگر کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہوں, سچ نہیں بولتا, تو پھر میں ایک چیزل لوں گا اور میں کہوں گا کہ اب آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, تو میں اپنے اندر سے جھوٹ کو نکال دوں گا. کیا کر رہا ہوں میں, اپنی کیریکٹر بلڈنگ کر رہا ہوں. اگر میں کبھی ڈس آنیسٹی کرتا ہوں تو میں کہوں گا اب میں ڈس آنیسٹی نہیں کروں گا. اگر کبھی میں جو ہے کوئی بدتمیزی کرتا ہوں پیرنٹس کے ساتھ تو میں اب کہوں گا کہ میں اب سے ٹرائی کروں گا کہ میں بدتمیزی نہ کروں. اگر میں زبان سے غلط باتیں بولتا ہوں تو میں ٹرائی کروں گا کہ میں غلط باتیں نہ بولوں. اگر میں فضول قسم کی کتابیں پڑھتا ہوں یا فضول قسم کا وقت اپنا انٹرنیٹ کے اوپر ضائع کرتا ہوں تو میں کہوں گا کہ اب سے میں یہ کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم چیزل لے کر اپنا کیریکٹر چینج کرنے کی کنٹینیوسلی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین نے فرمایا کہ آپ کا کیریکٹر انتہائی اعلیٰ ہے, آپ ٹاپ کیریکٹر کے ہیں آپ. تو جب ٹاپ کیریکٹر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے اس کو فالو کر کے ہم اوپر کی طرف جا سکتے ہیں. ہمارا کیریکٹر بہترین ہو سکتا ہے جس سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی. اب ہماری 8 باتیں تو پوری ہو گئی, یہ والی 8 باتیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ 8 باتیں آپ نے اب یاد کر لی ہوں گی, ہے نا. تو ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اس کو آپ کے سامنے دوبارہ سے گو تھرو کر دیتے ہیں. یہ آپ دیکھیں اسکرین پہ. آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, پہلی بات. امانت ادا کرتے ہیں, دوسری بات. صلہ رحمی کرتے ہیں, تیسری بات. اپنا مال کما کر ناداروں پر خرچ کرتے ہیں, چوتھی بات. بے سہاروں کا سہارا ہیں, پانچویں بات. انتہائی مہمان نواز ہیں, چھٹی بات. نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھ کر تعاون کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, ساتویں بات. آپ کے اخلاق, آپ کا کریکٹر انتہائی اعلیٰ ہے, آٹھویں بات. اس کے بعد ام المومنین نے بیان فرمایا کہ چونکہ یہ 8 باتیں آپ کے اندر ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نہ آپ کو ضائع کرے گا, نہ ویسٹ کرے گا, نہ آپ کو ہلاک کرے گا. حامد بھائی اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات یہاں بچوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا, اور بڑی مزے کی بات ہے. ہمارا ایک لیکچر ہوا رمضان, اس میں چھٹیوں کے دوران نا, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. ہم نے یہ دیکھا اس لیکچر کے دوران, وہ تقریباً 2 لیکچرز تھے بلکہ ہمارے بچوں کے ساتھ, کہ اس کے اندر جو
لوگ دنیا میں ہائیلی افیکٹو اور سکسیسفل لوگ تھے دنیا کے، ان کی جو اسٹڈی ہوئی اس میں پتہ لگا کہ وہ لوگ جن کا جو دنیا میں بہت سکسیسفل ہیں یا بہت وہ ہیں، اب ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ یہ مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں، لیکن انہوں نے جو کریکٹر اپنا تھا، جو کریکٹر ایتھکس تھی ان کی، جو ان کا اخلاق تھا، وہ انہوں نے مطلب کلوز ٹو میں کہوں گا کہ وہی اخلاق انہوں نے لیا جو ہمارا دین، ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور جو ہمیں بتاتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ کوالٹی، یہ سیرت کا یہ پہلو اگر اپنے اندر لے لیں اور اپنا کریکٹر ایتھکس اسی پہ ڈیولپ کر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو دنیا کے ہائیلی افیکٹو اور ہائیلی سکسیسفل لوگوں میں بالکل شامل ہو جائیں گے. لیکن دنیا آخرت کا تو معاملہ ہے ہی ہے، لیکن دنیا کی کامیابی بھی اسی میں منحصر ہے. جزاک اللہ، بس یہ پوائنٹ میں نے رکھ رہا تھا. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. تو امید ہے آپ کو یہ 8 پوائنٹ یاد ہو گئے ہوں گے اب. ٹھیک ہے، تو اب ہم تھوڑا سا ایڈیشنل چیزیں آپ کو بتائیں گے جو کہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں آج کے دور کے اندر، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے. وہ ہے کمپرومائزنگ، برائی اور اچھائی کے درمیان میں. آج کل کچھ لوگ اس کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں کہ بھئی کمپرومائز ہونا چاہیے برائی کے ساتھ. برائی کے ساتھ کمپرومائز، کچھ لوگ جو مکہ کے لوگ تھے، قریشی جو کافر تھے، وہ پہنچے حضرت ابو طالب رضی اللہ حضرت ابو طالب کے پاس اور جا کے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ روکیں کہ وہ اپنے دین کا جو پریچ کر رہے ہیں اس کو وہ اسٹاپ کر دیں. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور فرمانے لگے کہ بیٹے یہ لوگ آئے ہیں کچھ بات کرنے کے لیے. تو وہ جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کریں، کوئی کمپرومائز کی کوئی سچویشن نکال لیں. ایسا کریں کہ 1 سال اگر آپ جو ہمارے خدا ہیں، جو ہمارے بت ہیں، آپ ان کو جو ہے نا ان کی پوجا کر لیا کریں، اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی پوجا کر لیا کریں گے. یا اگر آپ نہ بھی کرنا چاہیں ہمارے بتوں کی پوجا تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ خاموش رہیں. پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے، بہت دولت چاہیے، تو ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں. یا اگر آپ کو جو ہے بادشاہ وغیرہ بننا ہے تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں. یا اگر آپ کو کوئی خوبصورت عورت چاہیے تو وہ آپ ہمیں بتا دیں، وہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ ارینج کر دیتے ہیں آپ کے لیے. اس طرح کی انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند بھی رکھ دو گے تو بھی میں کمپرومائز نہیں کروں گا. تب بھی میں یہی کہوں گا کہ ایک اللہ کو ماننا چاہیے، ایک اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اسی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور ہمیں اسی کے پیچھے چلنا چاہیے، اور میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں میری اطاعت کرنی چاہیے، میں اس سے کمپرومائز نہیں کروں گا. تو میرے عزیز بچوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، برائی اور اچھائی میں کمپرومائز، میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو لڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس کہ آپ کوئی لڑائی شروع کر دیں، ڈنڈے اٹھا لیں. نہیں. کمپرومائز کا مطلب یہ ہے کہ برے کو برا کہیں، برے پہ چپ نہ ہوں. جو غلط بات ہے اس کو کہیں کہ غلط ہے، بری ہے، اچھے طریقے سے کہیں، احترام سے کہیں، عزت کے ساتھ کہیں، بتائیں لوگوں کو، سمجھائیں، لیکن کمپرومائز نہیں کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں مل رہا ہے. اگلا پوائنٹ اس پر بات کرتے ہیں، وہ ہے ظالم کا مقابلہ کرنا. ظالم کوئی بھی ہو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بہت کمزور تھے، مکہ کے بالکل جو ابتدائی دن تھے اس میں تھے. تو ایک جو ہے ٹریڈر جو آیا مکہ، اس نے ابو جہل نے اس سے سامان لیا اور سامان لے کے پیسے دینے سے انکار کر دیا، کہنے لگا جاؤ تمہیں پیسے نہیں دوں گا. اور وہ بیچارہ بھیک مانگتا پھر رہا ہے، اس کے پیسے سارے سامان لے لیا، پیسے نہیں دے رہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے مکہ کے اندر، لوگوں سے کہہ رہا ہے بھائی میری مدد کرو. تو کسی نے ایسی مذاقاً اس سے کہا کہ جاؤ محمد بن عبداللہ کے پاس، وہ تمہاری مدد کریں گے. تو وہ بندہ چلا گیا، اسے کیا معلوم کہ بھائی یہ تو ابو جہل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا دشمن ہے. تو وہ گیا، جا کے مدد مانگی، بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تو ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ میری مدد کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ نہیں ہیں، میں اتنا پاورفل نہیں ہوں. آپ اٹھے اس کے ساتھ اور چل پڑے. ابو جہل کے گھر کا دروازہ بجایا، ابو جہل باہر نکلا، آپ نے اس سے کہا کہ فوراً اس کے پیسے اس کو واپس کرو. اور اس نے پیسے واپس کیے ابو جہل نے اس تاجر کے.
تو یہ والی بات ذہن میں رکھ لیں کہ ظالم کے مقابلے میں چپ نہیں ہونا چاہیے، ظالم کا مقابلہ کرنا چاہیے، ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی دنیا کے اندر۔ پھر ایک اور پوائنٹ جو آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ ہمارے بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جوانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، بڑوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، ایون میں کہوں گا بڑوں کے لیے تو مور امپورٹنٹ ہے اس وقت یہ، جو پیرنٹس میری بات سن رہے ہیں، جو بہن بھائی میری بات سن رہے ہیں، ان کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ جو طاقتور مومن ہے نا، یہ فزیکلی طاقت کی بات ہو رہی ہے، اسٹرانگ مومن۔ ہم لوگ نا گھروں کے اندر بیٹھ گئے ہیں، یا تو ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں یا موبائل اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، سارا دن بیٹھے ہوتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں، یا بہت کم ہے فزیکل ایکٹیویٹی، یا گھر کے اندر تھوڑی بہت ہل جل ہے تو وہ ہے بس۔ لیکن باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ دلواتے تھے، گھوڑ سواری کی یعنی کہ رائڈنگ کی ٹریننگ آپ دلواتے تھے، آپ تیر اندازی کی ٹریننگ دلواتے تھے لوگوں کو، آپ سوئمنگ کی ٹریننگ دلواتے تھے لوگوں کو، آپ نیزہ بازی کی جویلن تھرو کی آپ جو ہے نا وہ ٹریننگ لوگوں کو دلواتے تھے، پھر اس کے کانٹیکسٹ کا مقابلے کرواتے تھے آپ باقاعدہ اس کے، کیونکہ ایک مومن کو اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ تو خاص طور پر ہمیں یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، کراٹے ہیں، رائڈنگ ہے، میں نے کچھ اور تصویریں بھی ساتھ میں لگائی ہیں، وہ بھی آنی چاہیے بچوں کو، جاگنگ ہے، فٹ بال ہے، سوئمنگ ہے، جو فزیکل یعنی کہ فزیکل اسٹرانگ کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے جا کے آپ بولیں گے جم جوائن کریں گے تبھی یہ سارے کے سارے کام ہوں گے، نو نیڈ آف جم۔ آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے قریب جو فٹ پاتھ ہے اس کے اوپر واک سے اسٹارٹ کر دیں، چھوٹی موٹی جاگنگ سے اسٹارٹ کر دیں، بچوں کو باہر لے جانے سے کوئی آدھا گھنٹہ جو ہے ان کو واک کروائیں، ان کو باہر بھگائیں دوڑائیں، کوئی فٹ بال کھلائیں، کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ اسٹارٹ کروائیں، اور پھر اس کو آگے بڑھائیں، اور پھر کوئی نہ کوئی ایسے وینیو فائنڈ آؤٹ کریں کہ جہاں سے آپ باقاعدہ ٹریننگز بھی ان چیزوں کی دلوائیں۔ کراٹے کی ٹریننگ آنی چاہیے، سوئمنگ آنی چاہیے، رائڈنگ آنی چاہیے بچوں کو، یہ سب فزیکل چیزیں جو ہے وہ آنی چاہیے۔ بچوں کو خود بھی اپنے اندر اس کا شوق پیدا کرنا چاہیے، اور بڑوں کو بھی ان کو مدد کرنی چاہیے اس کام کے اندر۔ اگر یہ بات کلیئر ہو گئی ہے تو پھر میں اپنی آخری بات کی طرف آتا ہوں آج کی، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت طیبہ سے ہمیں چیز مل رہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو جو ہے نا وہ منظم کیا، آرگنائز کیا۔ یہ مومنین کا، مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ انڈیویجول رہ کر جو ہے نا کوئی زندگی گزاریں۔ مسلمان جہاں بھی ہوں ان کو آرگنائزڈ فارم کے اندر ان کو ہونا چاہیے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ، ظاہر ہے جب آپ آرگنائز ہوتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، تو اس کے اندر بہت سارے چیزوں پر، اپنی چیزوں پر برداشت کرنا پڑتا ہے، کچھ سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں۔ یہ چیز ہمیں جب ہم مل جل کر رہتے ہیں تو ہمیں سیکریفائس کرنا سیکھنا ہوتا ہے، پھر اس وقت کہیں پر اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے، کہیں پر اپنی جیب سے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کہیں پر اپنے اوپر کوئی جو ہے نا کسی کی تنقید برداشت کرنی پڑتی ہے، کہیں پر کسی کی کوئی باتیں سننی پڑ جاتی ہیں، کہیں پر کوئی کسی کو برا بھلا بھی بول دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے جب آپ اجتماعیت میں آتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کو۔ اس لیے ہم یہ کہہ کر آسانی سے کہ یار ہم تو نہیں کسی کے ساتھ ملتے جلتے، یا ہم تو کوئی آرگنائز نہیں ہوتے، چھوڑو ان چیزوں کو، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ، حبل کہتے ہیں رسی کو، سب مل کر اللہ کی رسی کو، یہ دیکھیں میں نے دکھایا بھی ہے اس کے اندر کہ رسی ہے، یہ سب نے مل کر اس رسی کو پکڑا ہوا ہے۔ اللہ کی رسی کا مطلب ہے اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سنت، یہ رسی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہم سب کو مل کر ایک اجتماعی طور پر ہمیں جو ہے نا وہ ملنا چاہیے، ایک منظم ہونا چاہیے، خواتین کو بھی منظم ہونا چاہیے، مردوں کو بھی منظم ہونا چاہیے، نوجوانوں کو بھی منظم ہونا چاہیے، بچوں کو بھی منظم کرنا چاہیے، ہمیں بچیوں کو بھی منظم کرنا چاہیے ہمیں۔ تو منظم ہو کر ہمیں اپنے اندر سے برائی کو ختم کرنا چاہیے، باہر سے برائی کا مقابلہ کرنا چاہیے، اپنے اندر اچھائی پیدا کرنی چاہیے، اور باہر اچھائی پھیلانے کے لیے اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو مکمل طور پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو قائم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن اور وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
جزاک اللہ خیر, بہت بہت آپ کا شکریہ. ہمیں